وہ دیوانگی اب یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم یہ سمجھنے لگے کہ انگریزی کے کچھ سلینگز یوز کر لیں ایسے جن کا معنی و مفہوم خراب سمجھا جاتا ہے خود ان کے معاشروں میں بھی. آج بھی امریکہ، کینیڈا یا یورپ کے گھروں میں بہت سی روایتیں خود ان کی اپنی زبان میں ایسی ہیں جن کو وہ اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے، اور ہم اس کو ٹی شرٹ پہ لکھتے ہیں، ہم ان کو لکھتے بھی ہیں اور تصویریں بھی بناتے ہیں اور بڑے فخر سے پہن کر گھومتے بھی ہیں، جبکہ وہ ان کے ہاں بعض ایسی رسومات ہیں اور بعض ایسے حوالے، اور اسی کو ہم ٹرانسفارم کرنے کے بعد اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر تعلیمی اداروں میں بھی لوگ استعمال کرنے لگے ہیں، جبکہ پہلے تعلیمی اداروں میں احتیاط سے لوگ بات کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے گھروں میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. کیسے میں عرض کرتا ہوں، اس میں ماں باپ کی بہت ذمہ داری، استاد کی بہت ذمہ داری، خاندان کی بہت ذمہ داری ہے، جو رشتہ دار ہیں، احباب ہیں. بچہ جب پہلی بار کوئی لفظ استعمال کرے گھر میں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ مانیٹر کرے. صحیح. اور استاد سے جتنا رابطہ طالب علم کا ہوگا یا بچے کا ہوگا اتنا ہی وہ بہت کچھ سیکھے گا. صرف کلاس روم سے ہمیں نہیں سیکھنا ہوتا بلکہ اپنے معاشرے سے سیکھنا ہوتا ہے. ناصر صاحب یہ بتائیں، اسی سے ریلیٹڈ گالی بھی تکیہ کلام بن گئی اور اتنی بیہودہ گالیاں بچہ بھی دے رہا ہے اور جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے گالیوں میں ترقی کر رہا ہے. کیا کرے اس کا؟ دیکھیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، رائٹ. ابھی آپ نے میسیجز کا ذکر کیا کہ میسیجز میں یہ آ رہا ہے، عام فہم یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ بلگرٹی کے میسیج چل رہے ہیں. اسی طرح میسیج چلے وضو کی اہمیت، نماز کی اہمیت، وہ بھی سجدے کی اہمیت چلتے ہیں. نہیں اسپیڈ کم ہے، ان کی اسپیڈ کم ہے. یہ اتنے زیادہ پھیل گئے، جب تک میرے بچوں کے ذہن پر یہ ہیمر نہیں ہوں گے اس قسم کے میسیج، اس وقت تک یہ بچہ، جب تک میری بچہ ان چیزوں کی بنیادی اہمیت کو نہیں سمجھے گا وہ اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. 18 سال سے لے کے 28 سال کی عمر تک برین ڈائنامکس کے مطابق پکنگ ایج ہے، پکنگ ایج آبزرویشن کی ایج ہے. میموری میں یہ فیڈ ہو رہی ہیں یہ بڑی ریپڈلی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو چیزیں فیڈ کر رہا ہوں یہ میری پازیٹیوٹی ہے اور آگے جا کے مجھے ایکسرسائز کرنی یہ چیزیں آئیں گی. اسی ایج میں یہ نوجوان طبقے کی سوال ہو رہا ہے یہاں. تو اس وقت جب ہم غور و فکر کر رہے ہیں تو ہمیں اس وقت اب یہ سوچنا چاہیے کہ دین ہمارا جو ہے انتہائی سائنٹیفک ہے. کیسے ہٹائیں بچوں کو اس طرح سے یا بڑوں کو؟ میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے خاص 28 کی بات کی، میں تو 40 سال کا جو ہے بندہ وہ بھی گالیاں دے رہا ہے. میں بھی دے رہا ہوں، مطلب مجھ جیسی عمر کے بھی 80 لوگ سال کا آج کل وہ ریش ہو رہے ہیں. شیخ سعدی کا جو قول ہے 40 سال والا، تو مجھے وہ یاد آیا شعر کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نہ گشت. تو بات عمر کی بعض اوقات ٹھیک ہے، 40 سال 50 سال کا انسان ہو بھی جائے تو کچھ نہیں، لیکن بات وہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ بنیادی ہے. جو میں میڈیا کی بات کر رہا تھا وہ یہ کہ آج کا جو دور ہے یہ ایک سائیکو وارفیئر کا دور ہے. اس میں آپ ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے جو تمدن ہے، مسلمانوں کا جو دین حق ہے اور اسلام جو جس میں کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ایسا مکمل دین ہے کہ جس پر عمل درآمد کر کے آج کی جو دنیا ہے وہ ترقی کر رہی ہے. لیکن معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا اپنا میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت پازیٹیولی کوشش کر رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو ایکسٹرا سوسائٹل ویریبلز ہیں، جو باہر کے میڈیا سے آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارا میڈیا جس کو اسلام کی وکالت کرنی چاہیے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اسلامی شاعر کی وکالت کر رہا ہے؟ میرا جو کہنا ہے بڑا سادہ سا ہے کہ ہمارا میڈیا بہت مؤثر ہے. اس کو یہ چاہیے کہ مزید جو دنیا کے جو بدلتے ہوئے رجحانات ہیں اور جو دنیا کی جو ایک کہنا چاہیے کہ سائیکو وارفیئر میں، جو سائیکو وارفیئر کے اندر جو آپ کے نوجوان کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے جوانوں کو، آپ کے بہن بیٹیوں کو متاثر کر رہا ہے باہر کا میڈیا، اس کو کسی اعتبار سے تو آپ کو فلٹر کرنا ہوگا نا. کہاں حضرت ہمارے میڈیا میں نیوز کاسٹر سے لے کے نیچے اینکر تک کے سب کی اشکال، سب کی حرکات، اس میں کہیں اسلام نظر نہیں آتا. ایک بات آپ سرچ کرتا ہوں میں کہ اسلام بھی نظر آتا ہے الحمدللہ، اور گفتگو کرنے کا انداز بھی مسلمانوں ہی کا ہے. لیکن وہی والی بات ایک آتی ہے کہ کچھ ہمیں کہیں نہ کہیں اس کے خد و خال کا تعین کرنا ہوگا. مطلب گفتگو ہماری جاری ہے، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر شبیر ابو طالب کے ساتھ. 3 معزز مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ کیا ہمارا انداز گفتگو عین اسلامی ہے یا نہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کہیں سے بھی اس وقت جو ہماری بالخصوص نوجوان نسل کا جو انداز گفتگو ہے
یہ کہیں سے بھی اسلامی نہیں لگتا. میرے معزز مہمان گرامی اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں اور ہر پروگرام کی طرح کہنا چاہوں گا کہ میری جانب سے کیے گئے سوالات اور میرے معزز مہمان گرامی کی جانب سے دیے گئے جوابات، جملے، الفاظ اور ہمارا جو نقطہ نظر ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو حیرت زدہ کر دے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے اور ہر پروگرام میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع کا جس کا انتخاب کرتے ہیں اس پر سحر حاصل گفتگو ہو سکے. شیرہ صاحب، سوال یہ ہے کہ بار بار جب ہم گفتگو میں کسی کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یقین نہیں آتا سامنے والے کو ہماری بات پر، ہم کہتے ہیں یہ میرا بچہ کھڑا ہے، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یہ میری آنکھیں ہیں، میں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. یہ جو ہم ہاتھ رکھ رکھ کے یقین دلاتے ہیں یہ قسم ہے، اور اگر ہے تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ 18 سے 28 سال کے نوجوانوں کی بات بھی آئی، ینگسٹرز کی بات بھی آئی. وہ ینگسٹر یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا گیٹ پہ کوئی آیا ہے اس کو کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. تو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. صحیح. بنیاد کیا شے بنے گی؟ دیکھیے، زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، چھالا بھی نہیں آتا. وقتی طور پر کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. وہ صرف خوف آخرت ہے جو بندے کو اس ڈگر پہ لا سکتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی زبان پر چھالا نہیں آئے لیکن اس کو جہنم کا انگارہ یاد رہے. صحیح. کتنی اونچی آواز میں گفتگو کریں. میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں بھی، باپ بیٹے سے کر رہا ہے اس میں بھی، کاروباری گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی، اور لڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی، غصہ ہو رہا ہے اس میں بھی. لیول کیا ہونا چاہیے آواز کا؟ مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے، تم ہی بتلاؤ کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. واہ واہ. معاملہ سادہ سی، کتنی آواز ہونی چاہیے یہ بھائی شبیر ابو طالب صاحب، یہ تو ایک الگ بات ہے کتنی ہونی چاہیے، لیکن آواز جتنی بھی ہو اس میں اخلاقیات ہونی چاہیے. اور اگر آپ جو حدیث کی طرف جائیے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو. اور اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ وہ جو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے وہ یہ کہ تم جب اپنے کسی بھائی سے مخاطب ہو تو یہ مخاطبت تمہاری اس طرح ہو کہ اس کی دل آزاری نہ ہو. یہ مخاطبت ایسے ہو کہ جو اسے تمہارے احساسات کے قریب کر دے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں بیوی سے، بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں بلا سبب چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں چاشنی ڈالنے کے لیے، چاشنی کہتے ہیں نا عام اردو کے اندر، کے ساتھ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہو جائے، تو اس میں ایسے الفاظ ہم استعمال کر جاتے ہیں کہ جن الفاظ کو نہ تو کوئی پڑھا لکھا شخص قبول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی دیندار شخص قبول کرے گا. ہمارے یہاں جو بھی وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ اوپر سے آواز لگانا، یا اول تو یہ عورت کا چیخ کر گفتگو کرنا ویسے بھی غیر شرعی ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی. اور پھر چاہے جائے کہ وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی ہو اور نیچے پوری دنیا دیکھ رہی ہو، یا نیچے سے یہ صاحب، ظاہر ہے کہ ان کی عزت، وہ عورت صرف انہیں کی عزت نہیں پورے مسلم معاشرے کی عزت ہے. صحیح. وہ بہن بیٹی ہے، صحیح. وہ علامت ہے ہمارے معاشرے کی. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے، بیوی سے بات کرتے ہوئے، شوہر سے بات کرتے ہوئے کیا انداز اختیار کریں. اور جب جا رہے ہوتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب ہماری بہنیں جب چیخ کر کہتی ہیں کچھ، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شام میں شوہر کو کتنا سودا لانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ ابے اوئے کیا کر رہی ہے، یہ جو الفاظ ہیں جو لگتے بظاہر ہماری مادری زبان جیسے ہیں، لیکن اس میں جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا، ایک انگریزی میں کہا جاتا ہے سلینگ لینگویج، تو یہ اردو کی سلینگ لینگویج جو یہ بھی بہت زیادہ معاشرے میں ہو گئی. یہ کوئی کہیں اور سے کلچر امپورٹ ہوا ہے یا ایک بدماشی اور گنڈا گردی پر مزین جو فلمیں ہم دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس کی وجہ سے یہ گفتگو میں شامل؟ اور ہو جاتا ہے ایک دفعہ ایک چیز زبان پہ آ جاتی ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بالخصوص اردو کا ہی لفظ اگر توڑ مڑوڑ کر اگر زبان پہ آ جائے تو اس کو نکالنا یا مٹانا بچوں کی زبان سے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ سب جو بچوں میں چیزیں آئی ہیں یہ سب ماحول سے آتی ہیں، آبزرویشن سے آتی ہیں، لسننگ سے آتی ہیں، از خود نہیں آ جاتی. از خود بچہ نہیں بول پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ لرن کر رہا ہوتا ہے. ہمیں ان پہلوؤں پر غور کرنا ہے اسلامی معاشرے کے مطابق کہ کن جہاں جہاں سے وہ بچہ لرن کر رہا ہے ان کو ہم ڈیفیوز کیسے کریں. جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انہیں کہاں ڈیفیوز کرنا ہے.